کہ فراگوگی کے خلاف اربوں کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی اے لاہور نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ایف آئی اے نے اینٹی کرپشن کی درخواست پر منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا ہے۔ فراگوگی گزشتہ دور حکومت میں بیوروکریسی کے تبادلوں کے عوض رشوت لیتی رہیں۔ فراگوگی نے 2021 میں اپنی کمپنی کے لیے 60 کروڑ کی اراضی صرف 8 کروڑ میں الاٹ کرائی۔ فراگوگی نے فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ میں 10 ایکڑ اراضی غیر قانونی طور پر الاٹ کرائی۔ فراگوگی نے ٹھیکہ جات کے ٹینڈرز غیر قانونی طور پر ایوارڈ کرانے کی مد میں بھی رشوت لی۔ فراگوگی کے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں 3 سال میں 84 کروڑ روپے جمع کرائے گئے۔ فراگوگی کے تمام بینک اکاؤنٹس میں مجموعی 1 ارب سے زائد بذریعہ کیش جمع کرائے گئے۔ سال 2019-20 میں بینک اکاؤنٹس میں تقریباً 41 کروڑ روپے بذریعہ کیش جمع کرایا گیا۔ تحقیقات کے دوران فراگوگی کے اربوں کے مزید بے نامی بینک اکاؤنٹس ملنے کا بھی امکان ہے۔ اس حوالے سے مزید تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فراگوگی کے خلاف اربوں کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ ایف آئی اے لاہور نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ایف آئی اے نے اینٹی کرپشن کی درخواست پر منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا۔ فراگوگی گزشتہ دور حکومت میں بیوروکریسی کے تبادلوں کے عوض رشوت لیتی رہیں۔ متن میں کہا گیا کہ فراگوگی نے 2021 میں اپنی کمپنی کے لیے 60 کروڑ کی اراضی صرف 8 کروڑ میں الاٹ کرائی۔ فراگوگی نے فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ میں 10 ایکڑ اراضی غیر قانونی طور پر الاٹ کرائی ہے۔ فراگوگی نے ٹھیکہ جات کے ٹینڈرز غیر قانونی طور پر ایوارڈ کرانے کی مد میں بھی رشوت لی ہے۔ مزید کیا الزامات ہیں، جان لیتے ہیں عرفان ملک سے۔ جی عرفان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ گزشتہ ادوار کے اندر ڈی سیز، آر پی اوز، ڈی پی اوز اور اسی طرح دیگر سرکاری نوکریوں کا اور سرکاری عہدوں کے اوپر تعیناتیوں کے لیے اربوں روپے کی کرپشن کی کہانی کا یہ کیس ہے، اور اس کے اوپر ایف آئی اے کی جانب سے منی لانڈرنگ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس میں فراگوگی اور ان کے خاوند جو ہیں احسن جمیل گجر، ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا، اور یہ مقدمہ اینٹی کرپشن کی درخواست کے اوپر درج کیا گیا ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ فراگوگی گزشتہ دور حکومت میں آر پی اوز، کمشنر، ڈی پی اوز اور ڈی سی وغیرہ کے تبادلوں کے عوض اربوں روپے کی رشوت وصول کرتی رہی ہیں۔ فراگوگی نے فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ میں سال 2021 میں جو 60 کروڑ روپے مالیت کی 10 ایکڑ اراضی اپنی کمپنی الموئیز ڈیریز اینڈ فوڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام غیر قانونی طور پہ کروائی تھی، جس کی جو قیمت تھی وہ صرف 8 کروڑ روپے کے اندر یہ الاٹ کروائی گئی۔ اسی طرح فراگوگی نے سرکاری افسران پر دباؤ کے ذریعے ٹھیکہ جات کے ٹینڈر اور غیر قانونی طور پر ایوارڈ کروانے کی مد میں بھی کروڑ روپے کی رشوت جو تھی وہ لی گئی، یہ کہنا ہے ایف آئی اے حکام کا، جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ تحقیقات کے دوران فراگوگی کے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں گزشتہ دور حکومت کے پچھلے 3 سالوں میں 84 کروڑ روپے جمع کروائے گئے، جو ان کے ذریعہ آمدن سے مماثلت نہیں رکھتے۔ فراگوگی نے تمام بینک اکاؤنٹس میں مجموعی طور پر گزشتہ دور حکومت میں تقریباً 1 کروڑ روپے سے زائد کی جو ٹرانزیکشن کی، یہ بذریعہ کیش کی، جبکہ اسی طرح سال 2019 اور 2020 میں فراگوگی کے بینک اکاؤنٹس میں تقریباً 41 کروڑ روپے بذریعہ کیش جمع کروائے گئے۔ فراگوگی کے بینک اکاؤنٹ کی اگر تفصیلات دیکھی جائیں تو تقریباً کیش کی جو ٹرانزیکشن تھی وہ کروڑوں روپے بنتی تھیں، اور اس حوالے سے ایف آئی اے کا حکام کا کہنا تھا کہ تحقیقات کے دوران اربوں روپے کی جو کرپشن اور بے ضابطگیاں جو بے نامی اکاؤنٹس میں رکھے گئے تھے ان کا بھی امکان ہے، اور ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ 52 کروڑ روپے مالیت کے اثاثے بشمول کمرشل اور رہائشی پلاٹ، پلازے، گھر بحریہ ٹاؤن، ڈی ایچ اے لاہور اور اسلام آباد میں واقع جو ہیں وہ بھی فراگوگی کے نام پہ اوپر، وہ بھی ان کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں، اور تمام یہ جو پیسے تھے یہ رشوت ستائی اور غیر قانونی سیاسی اثر و رسوخ اور دباؤ کے ذریعے اربوں روپے کمائے گئے اور پھر منی لانڈرنگ کے ذریعے اثاثہ جات بنائے گئے تھے۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا تھا کہ اس کالے دھن سے جو جڑے بڑے بڑے سیاسی اور سرکاری نام ہیں ان کو بھی سامنے لایا جائے گا، اور اس کے لیے بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ جی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ عرفان ملک، آپ کا بہت شکریہ۔